یہ روح کی جو غذا ہوتی ہے یہ اللہ کا ذکر ہوتی ہے، یہ انسان کے جسم کی غذا ہے۔ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ جسم کی غذا ہے، اور اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے۔ جو روح کو زیادہ غذا دیتا ہے اس کی روح زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور جو اس جسم کو زیادہ غذا دیتا ہے اس کا جسم زیادہ طاقتور، اور پھر اس کی خواہشات زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، اس کی خواہشات اس کی روح پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی قرآن پابندی سے پڑھوں گا، انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد بھی میں کوشش کروں گا تہجد کو ادا کرنے کی، میں باقی عبادات جس طرح رمضان میں دل جمی کے ساتھ اور شوق اور ذوق کے ساتھ میں عبادات کرتا رہا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ رمضان کے بعد وہ حالت سب کی وہ حالت نہیں رہتی۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے جب جسم کو اس کی غذا زیادہ دی ہو اور روح کو اس کی غذا کم دی ہو تو پھر روح کمزور ہوتی ہے اور جسم طاقتور ہوتا ہے، خواہشات زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور جب اس جسم کو اس کی غذا پوری دی جائے، صرف ضرورت کی دی جائے، اضافی نہ دی جائے، اور روح کو اضافی ڈوز دیے جائیں، روح کو اضافی غذا دی جائے اللہ کے ذکر کی، تو پھر روح طاقتور ہوتی ہے۔ پھر نفس انسان کا وہ رمضان کے علاوہ بھی اسے برائی کی طرف مائل نہیں کر پاتا، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اتنے سال اور اتنا عرصہ، اتنے مہینے بھی کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روح اتنی مضبوط تھی، جسم وہ سٹل رہتا، کھڑا رہتا ایک جگہ، اور روح کو اس کی غذا ملتی رہتی تو انسان کی نبض بھی چلتی رہتی، انسان کی روح بھی اس کے جسم میں قائم رہتی۔